اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے درود مبارک دا نذرانہ پیش کرو، پڑھو۔ قرآن پاک اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف نو اللہ دی ذات پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص، کہ اسی بیان کرنے آپ نو ایک بہترین قصہ اس قرآن پاک دے ذریعے، تو احسن القصص اس نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ساریاں قصیاں تو سونا قصہ۔ اس دے وچ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے حالات نو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس دے وچ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے بچپن دا بھی حال ہے، اور پھر جناب دے شباب دے جوانی دا حال بھی ہے، اور اس شباب تے جوانی دے وچ جو آزمائش اور جو امتحان اللہ پاک دی بارگاہ دی طرفوں آپ نو مبتلا کیتا گیا، اس دے وچ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا حلم، بردباری، طہارت، پاکیزگی، عصمت سب دا ذکر آیا ہے۔ پھر قید خانے دا بھی ذکر ہے، اور اس قید دے وچ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے انہاں قیدیاں نو جو جو واعظ کیتا، نصیحت کیتی، خطاب کیتا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر بادشاہ مصر جس وقت آپ نو وہ خواب دی تعبیر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو دسی سی کہ 11 ستارے اور چند اور سورج سجدہ پہ کرتے نے، اس کا بھی سارا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی حلم اور بردباری، تحمل کا بھی ذکر کیتا گیا ہے کہ جس وقت اقتدار ملتا ہے تو نبی دا کردار جڑا ہے انہاں دے نال کس طرح دا ہوندا ہے، جنہاں انہاں نال زیادتیاں کیتیاں ہوندیاں ہیں، تو ایک پوری زندگی دا خلاصہ ہے۔ پھر محبت دا بھی ذکر ہے، الفت دا بھی ذکر ہے، ہر شے دا ذکر موجود ہے۔
اور سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے حسن بے مثال دا بھی ذکر ہے، حسن سیرت بھی اور حسن صورت بھی، سب دا ذکر کیتا ہے اللہ دی ذات پاک نے۔ تو مولانا روم نے اس قصے آسن القصص سونے قصے دے وچوں ایک چیز دا ذکر فرمایا ہے۔ جناب نے فرمایا کہ جس وقت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام محل دے اندر گئے تے اتھوں دا نظام جناب نے ویکھیا، اور اس نظام دے وچ ایک ایسی آزمائش آ گئی سامنے کہ ہر کوئی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا فریفتہ، اور خود وہ ملکہ بھی فریفتہ۔ تو بہت بڑا امتحان۔ تو جناب نے جس وقت اس ماحول نو ویکھ کے تے آپ نے اپنا رجوع بارگاہ خدا بندی دی طرف کیتا، اور جناب نے عرض کیتی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ عرض کیتی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، کہ قید خانے دیاں تکلیفاں مینوں زیادہ پسند نے اس دے کولوں جس دی طرف مینوں بلایا جاندہ پیا ہے۔ تو اس گناہ دے کولوں مینوں قید خانہ بہتر ہے کہ جس دی مینوں دعوت دیتی جاندی۔ تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اس محل دے وچوں، اور اگے نال فرمایا اعوذ باللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ عَلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ عرض کیتی اگر تو اپنی عنایت دے نال میرے کولوں انہاں دے مکر نو دور نہ کرے تو پھر میں مائل ہو جاواں گا انہاں دی طرف، اور ہو جاواں گا ناداناں دے وچوں۔ عارف روم فرماندے نے کہ جویں سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اس قید خانے اس محل دی زندگی جن دے وچ ہر قسم دی آسائش موجود سی، اور ہر قسم دی راحت بھی موجود سی، اور خواہشات نفسانی دیاں بھی یہ ساریاں ضرورتاں موجود سن، تو آپ نے اتھے کھڑے ہو کے مالک کریم دے سامنے جو عرض کیتا وہ واضح پہ کرتا ہے کہ نبی دی زندگی عصمت دی بادشاہ ہوندی ہے، اور ہر مشکل تو مشکل مقام دے اتے کھڑے ہو کے وہ اپنے کردار دے نال ثابت کرتے ہیں کہ اللہ دی ذات پاک نے جو تاج ساڈے سر دے اتے نبوت اور رسالت دا سجایا ہے ساری اس دے لائق ہے سی، اور کسے جگہ تے اپنی بڑائی دا، اپنی انانیت دا، اپنی خودی دا ذکر نہیں کیتا۔ عرض کیتا کہ اگر انہاں دے مکر دے کولوں اپنی رحمت خاص دے نال تو مینوں بچاویں تے پھر میں بچ سکنا۔ مولانا روح فرماندے نے کہ آ جڑا جہان ہے نا یہ بھی اسی طرح کا ہی ایک قید خانہ ہے۔ تے ایتھے وہ دروازے بند کر دیتے گئے نا محل دے غلقۃ الابواب کہ یوسف صدیق اتھوں نکل نہ سکن، سب دروازے بند۔ مولانا روح فرماتے نے گرچہ رکھنا نیست عالم را بدید، یہ جہان جڑا ہے یہ بھی ایک قید خانہ اس طرح دا ہے کہ جن دے وچ کوئی روشن دار نظر نہیں آندا پیا۔ بندہ آندا ہے
میں ٹکرا مارنا پیا میں کوئی راہ نظر ہی نہیں آتا بھی میں اس دے وچوں کیویں نکلا اس تکلیف دے وچوں قدم قدم دے اتے تکلیفاں ہیں گھر چ رکھنا نیست عالم را پدید خیرہ یوسف وار میں باعث دوید اللہ روم فرما دینے کہ ایکو ہی طریقہ ہی جی میں سیدنا یوسف صدیق نے کھلو کے دعا منگی سی ہر کے تکلیف تے ہر قید دے وچ کہ منہ خدا دی ذات پاک دی طرف کیتا کا تاکہ وہ تینوں کڈے گا اور اتھوں نکلن دی کوئی راہ نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک حضور دا فرمان ہے اور یہ عالم کثرت جنوں اسی آکھنے ہیں نا یہ سبب دا اسباب دا جہان ہے تو پردہ اسباب دا ہے تے حکم مسبب الاسباب دا ہے مسبب تو جناب فرما دے نے کہ عالم اسباب دے وچ رہندیاں ہویاں جنہیں یہ ساری کھیڑ نو سمجھ لیا ہے تے سمجھن تو بعد اس دا منہ اسباب دی بجائے مسبب الاسباب دی طرف رہندا ہے جناب فرما دینے کہ وہ دی زندگی وہ دی زندگی ہے دوسرے دی زندگی تکالیف دی زندگی ہے اور بے سکونی دی زندگی ہے کس دی زندگی ہے بے سکونی دی زندگی ہے مختصر جناب دا فرمان سنو تاکہ اور بھی مضمون دی سمجھ آ جاوے تو جناب فرما دینے مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا فرما دینے وہ بندہ مبارک دا مستحق ہے کہ جن دے کول اللہ دی ذات پاک دیاں نعمتاں جو بھی موجود ہیں جسم دے ظاہر تو لے کے جسم دے باطن تک اور عالم کثرت دے وچ جننے بھی تعلقات یا او دے ذرائع ہیں اور انہاں نعمتاں دے کمان دے نعمتاں دے آن دے جس صورت وچ بھی ہے جننے پیشے نے جدہ کچھ ہے تو ہر شے دی نال ایک نعمت دا تعلق ہے جے میں بندہ آکھتا ہے کہ ظاہر انسان دا وجود ہے تو اکھاں نہیں تو جس نوں یہ اکھاں نہیں ملیاں وہ آکھتا ہے کہ اکھاں والے اکھاں بڑی نعمت جے اسی طرح تمام چیزاں کسی انسان نو اگر اللہ دی ذات پاک دا ذوق شوق اور روح دی روحانیت اور اس دا تعلق پیدا نہیں ہویا تو وہ بھی ساری زندگی اس دے تلاش دے وچ رہندا ہے مومن کہ مینوں اللہ دی ذات پاک دی محبت اور اس دا نال تعلق جڑا ہے پیدا ہو جائے تو جس وقت وہ تعلق پیدا ہو جاندہ ہے تو پھر اس دے وچ ایک آزمائش شروع ہو جاندی ہے کہ میرے میرے مجاہدے دا کمال ہے میرے ذکر فکر دا کمال ہے میری محنت دا اس دے وچ دخل ہے اور میری کوشش نو اس دے وچ دخل ہے میری تقوی پرہیزگاری نو دخل ہے حضور غوث پاک فرما دے نے کہ مبارک ہو اس کے لیے مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے لیے اقرار کیا اگر جس نے اللہ دی ذات پاک دیا نعمتاں دا اقرار کیتا خدا دے واسطے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منسوب کی کہ جو میرے ظاہر دے وچ ہے اور جو میرے باطن دے وچ ہے اور جو سفر محبت مینوں تو طے کرانا پیا ہے انہاں تمام چیزاں دے وچ تیری ذات دی طرف اس نوں میں منسوب کرنا میرا اس دے وچ کوئی اپنا دخل واسطہ اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہ سمجھا کہ کسی سبب نو بھی انہیں نہ سمجھا کہ آ چیز مینوں اس واسطے حاصل ہوئی ہے انہیں جدو نہ لیا اللہ دی ذات پاک دا نہ لیا کہ نہ میری عقل دا تعلق ہے نہ میرے علم دا تعلق ہے عقل بھی شعور بھی ہے اس دی عطا ہے علم ہے اس دی عطا ہے
اگر اللہ دی ذات پاک نے مینوں محنت دا جذبہ عطا کیتا ہے، کامیابی عطا کیتی، یہ بھی اس دی عطا ہے، تو حضور فرما دے نے عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ اس سے کسی حالت میں معاوضے کا طالب ہے۔ فرماندے نے کہ بندے آندے نے میں صاحب عقل ہاں، صاحب شعور ہاں، پڑھیا لکھیا ہاں، تعلیم یافتہ ہاں۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ تعلیم جہی جسم دی تعلیم ہے، ٹکر دی تعلیم ہے، ساریاں ہی تعلیماں ہیں، یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ فرما دینے کہ وہ عقل ہے جس واسطے تو پیدا کیتا گیا، اور وہ عقل کیڑی ہے؟ وہ عقل انبیاء علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ اقدس دے وچوں انسان نو نصیب ہوندی ہے۔ وہ عقل جس وقت آ جائے تو پھر اس کا حال کی ہوندا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالیٰ سے نہیں کرتا، کہ جو کام بھی اس نے کیتا عبادت دی صورت دے وچ اس کا حساب وہ اللہ پاک دے کولو نہیں مانگدا، اور نہ اس سے کسی حالت میں معاوضے کا طالب ہے، دل دے نال بھی کسی شے دی طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ فرماندے نے کیونکہ حساب اور اجرت اور معاوضہ آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا۔ فرماندے نے جس وقت تو چاہنا ہے، تینوں پتہ ہے، تیرا ایمان ہے کہ میرا رب میرا خدا ہے، مینوں پالن ہار اس دی ذات ہے، اور ہر شے عطا کرنے والا وہ ہے، اور ہر شے دا مالک وہ ہے، تو فرما دینے کہ جنوں اپنے بادشاہ دی بادشاہی تے ملکیت دے اتے یقین کامل ہو گیا، اور اپنی نقصان دا اور اپنی کمزوری دا احساس پیدا ہو گیا، اور معاذ اللہ دی فضل دے نال اس نے سمجھا کہ سارا اس دا فضل ہے، فرما دینے وہ کدی بھی اللہ دی ذات پاک دے نال معاوضہ اور حساب نہیں کرتا۔ اور فرما دینے مناجات ہے، فرما دینے کہ مالک کریم فرماوے کہ آ لے لو، گل سمجھی جنا کہ مالک آکھے آ لے، اون دے نالوں ان دے نالوں اے بہتر ہے ان دے نالوں کہ تو آکھے لاؤ۔ سمجھ آئی جے کہ نہیں ہے؟ تیرا اے آکھنا کہ مینوں لیا دے، ان دے نالوں کی بہتر ہے کہ مالک آپ فرماوے آ لے لے۔ سمجھ آ گئی جی گل دی؟ لے لاؤ بہتر ہے کندے نال لاؤ؟ لیاؤ نالو۔ اس واسطے حرف روح فرما دینے جناب، فرما دینے کہ ما عدم ہا ایس تو ما عدم ہا ایم و ہستی ہائے ما عدم ہا ایم و ہستی ہائے اسی کچھ بھی نہیں سا، ما عدم سی کچھ بھی نہیں سا، اور نہ کوئی ساڈے وجود اور ہستیاں ہی سان، نہ شکل سی، نہ صورت سی، نہ جسم سی، نہ اس دے وچ گرو، نہ کوئی شے بھی نہیں سی۔ ما عدم ہا ایم و ہستی ہائے تو وجود مطلق فانی نما، تو وہ وجود حقیقی ہیں کہ جس نے نہ ہون والے نو ہون بنا دیتا ہے۔ فرمایا ما نبود ایمو تقاضا ما نبود، نہ اسی سا نہ ساڈا مطالبہ ہی سی، پھر کی ہویا؟ لطف تو نہ گفتہ اے ماں میں شنود، تیری مہربانی نے ساڈی نہ آکھی گل نو ہی آپے سن لیا۔ تو اہل اللہ فرما دینے کہ لاؤ لیا دے، ان دے نالوں بہتر کی ہے کہ مالک آکھے لے لے تے، تو لے لاؤ نالوں لے لاؤ بہتر ہے کن دے نالوں؟ لیاؤ نالوں۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو عالم اسباب دا تسی اور انبیاء علیہ السلام یہی سکھان واسطے تشریف لے آئے نے۔ میرے آقا دا اسوہ جڑا ہے وہ یہی ہے
کہ عالم کثرت دے وچ تسا اپنی زندگی نو ہر لحظہ اپنی زندگی تے اپنے ساہ نو اللہ دی ذات پاک دے نال وابستہ کرنا ہے. اور یہ وابستگی تا پیدا ہو سکتی ہے جس وقت تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال اس دل دا تعلق پیدا ہوئے گا، تصدیق پیدا ہوئے گی. یہ فیضان اتھوں آئے گا اور اتھوں تیرے نصیب ہوئے گا. اس تو بغیر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جیڑا راہ کھاڑا ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک حسنت. اللہ پاک نے فرمایا ایو ہی راہ اتھوں ٹر کے آ جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب میری محبت ادا وا تے تیری اتباع تو بغیر، تیرے پیچھے پیچھے لگن تو بغیر. اللہ پاک نے فرمایا انہوں فرما دیو کہ اگر خدا دی محبت دا دعویٰ کر دے جے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ. کتھے آؤ؟ میرے جس وقت میری اتباع تے میری متبو مینوں جانو گے اور ادب و احترام دے نال مگر آؤ گے تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں محبوب بناواں گا، انہوں میں محبوب بنا لواں گا. تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت جیل دے وچ گئے نا تو اتھے جا کے تے آپ دے کول جڑا سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اللہ پاک تانوں تعبیر رویا خواباں دی تعبیر دا علم دے گا تے نبوت اور رسالت بھی عطا کرے گا. یہ آپ نے فرمایا. خواب جس وقت سنائی نا کہ 11 ستارے تے چاند تے سورج مینوں سجدہ پہ کرتے نے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب نو تسا کسے نو دسنا، اگر لیک ہو گئی تو پھر کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاوے گی اور تھانوں اللہ دی ذات پاک تعبیر رویا دا علم دے گا. اے گل کتنا پہلے وے کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام بچپن تو کھو تو بعد اتھے نبوت، پھر آئے، پھر محل دی زندگی تو پھر قید دے وچ گئے. قید دے وچ جا کے تے اتھے وہ دو جڑے قیدی سن وہ آپ دے کول آئے تو انہاں آ کے آپ نو عرض کیتا کہ وقال للذی، اور انہاں آ کے دو نوجواناں نے عرض کیتی اور اس دے وچ انہاں آکھیا کہ جناب سانو ایک خواب آئی ان دی تعبیر دسو. آپ نے فرمایا دسو پوچھو. تو انہاں یہ دسیا کہ ایک نے یہ آکھیا کہ میں بادشاہ نو جوس پیا پلانا وا، شراب پیا پیانا وا. شراب تو مراد جوس جے یا جو بھی مشروب پیا پیانا وا. اور دوسرے نے جڑا آکھیا سی کہ میں ویکھیا کہ ٹوکرا ہے روٹیاں دا تو میرے سر تو جڑے پرندے نے وہ روٹیاں اس ٹوکرے چوں کھاندے پئے نے. تو ان دی تعبیر انہاں جناب نے فرمایا میں تعبیر تانوں دس. آپ نے فرمایا بھی جڑا مشروب پیا پیاندا ہے انہیں تاں بری ہو جانا ہے اور جن دے ٹوکرے چوں پرندے روٹیاں پہ چوکدے نے انہیں سولی چڑھ جانا ہے. انہیں کی چڑھ جانا ہے؟ سولی چڑھ جانا. اور نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. آپ نے فرمایا اٹل فیصلہ ہو چکیا ہے اس گل دا جس دے متعلق تسی دریافت پہ کرتے جے. ان دے وچ کسے قسم دی ہیل حجت اے ہو چکیا. جنوں دسیا گیا ہے کہ تو بری ہونا انہیں یقیناً بری ہونا ہے اور جنوں آکھیا سولی دیتی جانا انہیں سولی دیتی. انہوں کی ہونا ہے؟ انہوں سب علمہ دا عالم میرا رب ذوالجلال ہے اور وہ آپ عطا فرماندہ ہے. وہ آپ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے فرمایا کہ تانوں تعبیر رویا دا علم دیتا جائے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ تانوں سکھا دے گا تینوں گلاں دا انجام، یعنی خواباں دی تعبیر ان دا ظاہر ہو رہا ہے اور باطن ہوں دا تعبیر ظاہر ہوندی ہے نا تے اگوں نکلدا، اے علم تینوں عطا کرے گا اللہ دی ذات پاک کہ ان دا ظاہر جس وقت تیرے سامنے کو بیان کریں گا تو تسی ان دی حقیقت بیان کرو گے کہ اندے کولوں مراد کی ہے، اس دے کولوں مراد کی ہے۔ تو آپ نے جس وقت انہوں نے تعبیر دسی تو جن نے مشروب پیانا سی نا بادشاہ تو آپ نے انہوں فرمایا کہ تو جس وقت بادشاہ دے کولو اس کو مشروب پیاویں تو میری بے گناہی دا بھی ان دے سامنے ذکر کری کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام معصوم ہیں۔ اس نے جس وقت ذکر کیتا تو اللہ دی ذات پاک نے کچھ چر ہور قید ودا دیتی، کچھ چر قید ہور ودا دیتی بھی تسی کچھ چر ہور رہو گے، کچھ چر ہور رہو گے تھے۔ اس دے اتے مولانا روم ارشاد فرمان لگے نے اور اس میں تسی سنیا جی قید حد زندانی ہے در اقتناس، جناب فرمانے نے قید حد زندانی ہے در اقتناس کہ قید دے وچ جڑا پھسیا ہویا ہے اور اس قید دی حالت دے وچ مرد زندانی دیگر راہ خلاص وہ دوسرے قیدی نوں کیویں نجات دے سکتا، سمجھ آئی جی گل؟ جناب فرماتے نے کہ جیڑا قید خانے دے وچ قیدی ہے تے او دوجے قیدی نوں آکھے کہ میرے نال رابطہ کر میں تینوں چھڑا دینا وا، وہ بندہ سوچے جے اندے چکل شعور ہے تا بھی یہ آپ تا ایسے قید جن دے میں ہاں جے چھڑا سکن دی طاقت رکھدا ہوئے آتے اپنے آپ نوں چھڑاوے آ پہلے یہ آپ قید چیئے تو مینوں آدھا تینوں چھڑا دینا، تینوں مینوں یہ کہ میں چھڑا سکتا۔ تو مولانا روم اس دے اتے گفتگو فرما دینے تسی ان قید خانہ بھی سمجھنا ہے تے قیدی بھی سمجھنا ہے۔ جناب نے اس حال میں کثرت دی مثال دے کے سمجھایا یہ قید خانہ ہے تے ہر بندہ ایسے خواہشات نفسانی دی قید دے وچ کی ہے قیدی ہے۔ جناب فرما دینے کہ جیڑا آزاد ہوئے وہ تو آکھے بھی میں قیدی نوں چھڑا دینا، تے جیڑا خود آپ قید وچ پھسیا آیا وہ دوجے نوں کیویں اجے میں بندے فٹ پاتھاں تے تسی نہیں ویکھدے جے کہ طوطے لے کے بیٹھے ہوندے نے فالاں کڈ دے پے ہوندے نے تے آندے نے حساب کرا لے میں تینوں دسنا تیری قسمت دا کی حال ہوئے گا، ویندے رہندے جے نا۔ کدی عقل شعور نال تساں اے بھی سوچیا ہے بھی جے کوئی علم اندے کولے جیا ہوئے آ جیڑا قسمت دا حال دسن والا ہوئے آ تے اے خود منگن پنن تو آزاد ہو جائے، سمجھے جے کہ تو بڑے بڑے سمجھدار دانا بندے تے عقل شعور والے تو آدھے جی حساب کر کے دسو کہ ساڈا گا کی بنے گا، تے او مڑ کالے علم دا توڑ تے فلانے دا توڑ تے سبانے دا جوڑ تے او سارا کرن تو بعد وہ پھر آندے نے بھی اندے اینے تسی سانو پیسے دے دیو۔ تو جیڑا خود بندہ صاحب عقل و شعور ہے وہ سوچے بھی جے اندے کول کوئی شے ہوئے آ تے اندی حالت آپ پینے والی ہوئے آ انہوں کی ضرورت سی، سمجھے دے پائے کر
آؤ توتے دی فال کٹ کے تمہیں دسنے تمہیں حساب کر کے دسنے کل نو کی ہونے والا ہے پرسوں نو کی ہونے والا ہے۔ انہوں کو بندہ پوچھے بھی جس حالت تو بیٹھا ہے تیرا دس تیرا حال ہی رہنا ساری مر جائے گا کوئی جگہ بدلنا تو یہ سوچا سمجھ لگی کہ نہ۔ تو جناب فرمانے نے کہ قید وچوں قیدی نو آزاد وہ کرتا ہے جہاں خود آزاد ہوئے، تو جہاں خود قیدی ہوئے انہیں قید چوں نو آزاد کی کرنا ہے۔ جی اہل دنیا زندہ نیاں انتظار مرگدار فانی جناب فرماتے ہیں اہل دنیا جملگاں زندانی اند کہ یہ جیسے عالم اسباب دے وچ جڑے بھی بندے رہندے پئے نے نا یہ سارے دے سارے جڑے نے وہ فرماتے ہیں کہ سب قیدی ہیں۔ سب کی ہے؟ ایک قیدی تو آپ ویکھے نے نا کہ جنہاں دے ہتھاں نوں ہتھ کڑی لگی ہوندی ہے، پیراں نوں بیڑیاں مولا روم جس قید کا ذکر پہ کرتے ہیں فرماتے ہیں ہاتھ کڑی بھی کوئی نہیں تے زنجیر بھی کوئی نہیں تے ہین قیدی ہین کی نے وہ جڑا قید ہے وہ کی ہے وہ تیری نفس دی خواہش ہے تیری طلب ہے اور ہر طلب نے تینوں اپنا قیدی کیتا ہو جائے اور ایسی قید ہے کہ جڑی چھٹن والی وہ جیویں جیویں قید ودی جاندی ہے تو بندے ویکھدے نے بھی یہ بڑا آزاد ہے یہ بڑا جہازاں دے کول نے کوٹھیاں دے کول نے کاراں بے تحاش اس دے کول نے یہ آزاد ہے۔ قیدی تو اسی ہاں اسی جڑے ریڑھی فروش ہاں جڑے اسی زمین تے بیٹھے ہاں سر تے ٹوکری چکی ہوئی ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ تینوں ٹوکری دی قید نظر آندی پئی ہے، یہ جڑا جہاز چڈیا پھیٹا ہے نا تے کوٹھیاں تے کاراں تے چڑھا ہے یہ بھی قیدی ہے۔ تیری قید تو کسی وقت ہو سکتا تو اللہ دا نام لیندہ پہ ہوئے تینوں وہ بھی نصیب نہیں ہوتے تے جے نصیب ہوئی بھی تو اس دے پیچھے بھی خواہش نو دخل ہوتا ہے۔ کس نو دخل ہوتا ہے؟ یہاں کوئی شے گھٹی تو اس وقت پھر جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، پہلے خدا بھولیا رہا، جس وقت تھوڑا جہا ہلاوا آیا تو اس وقت پھر اللہ دی ذات پاک لے منہ کیتا صدقہ کیتا خیرات کیتا لوکاں دی نیامت کیتی بھی ہے مینوں اس تو بچا لوے۔ سمجھتے پائے جے نا یہ نہ آوے۔ مولانا روم نے ایسی بڑی خوبصورت مثال دیتی اس نو سمجھے لگو۔ جناب فرماتے نے کہ جس وقت تیرے کول اللہ دی ذات پاک دیاں نعمتاں دی فراوانی ہوندی ہے کہ ہر پاسے تیرے واسطے عیش دی زندگی ہوندی ہے تے اس دے وچ جس وقت کمی آندی ہے تے تینوں ایک وہم جڑا ہے وہ پیندا ہے جڑا حقیقت دے وچ بدل ہے وہ تینوں یہ آندا ہے کہ فلانی فلانی چیز میری جڑی ہے ان وچ کمی واقعہ پئی ہوندی ہے، مال و زر دی کمی ہے، جاناں دی کمی ہے، اولاد دی کمی ہے، صحت وچ بیماری دی کمی ہے، کسے صورت وچ بھی جڑی کمی تینوں آندی ہے نا فوراً تیرا ذہن اس پاسے جاندا ہے کہ کسے بندے نے میرے تے جادو کر دیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ جادو کیتا ہے۔ یہ گل سنن والی ہے بڑی۔ جناب فرماتے نے پھر اس جادو تے توڑ دے واسطے تو قرآن پاک دی آیتاں کو اعوذ برب الفلق کو اعوذ برب الناس پڑھنا ہے
کہ یا اللہ پاک مینوں اس تو اپنی پناہ دے وچ لے لے تاکہ جادو دا اثر زائل ہو جائے۔ اور قرآن پاک دے چے کہ جادو دی تاثیر ضرور ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے اذن تو بغیر جادو بھی اثر نہیں، میرے اذن تو بغیر۔ تو گل کتھے آ کے مکی بھی کسے شاید ٹرنا حرکت دینا نہیں سوا اللہ دی ذات پاک دے امر تو جس وقت اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال جڑی شے آئی ہے، حکم دے نال آئی ہے، تے منہ اس حاکم والے کرنا چاہیے یا کسی اور شے والے کرنا، کس لئے منہ کرنا چاہیے؟ تو رومی فرمانے نے کہ اللہ دی ذات پر اعوذ باللہ الشیطان الرجیم وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ وہ جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا اپنے جادو تے منتر دے نال کسے نو بغیر اللہ دے ارادے تو، اللہ پاک دے ارادے تو وہ اپنے جادو دے نال کی یہ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور جڑا حضور غوث پاک فرما دے سن کہ ہما وقت منہ اپنا اپنے مالک اللہ رکھیا کر، ایاک نعبد و ایاک، اور اسے گل نو سکھان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین دی سمجھ انہوں آوے گی جس دے دل دا تعلق کروا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے گا، انہوں پتہ لگے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک لحظے واسطے بھی اگر اپنی انانیت انہوں دخل دیتو سو ایک گل سمجھ اس مقام تو اٹھ جائے گا۔ کی کرے گا وہ اٹھ جائے۔ تو رومی فرما دینے کہ تو انہاں نعمتاں دے واسطے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے بھی یہ جادو دا اثر زائل ہو جاوے تے پھر فراوانی ہو جاوے، اسی طرح دی عیش و عشرت ہو جاوے، صحت آ جاوے، مال و زر آ جاوے، مال و زر آ جاوے، میری شہرت و عزت دولت آ جاوے۔ جناب فرما دینے منیا، لیکن کدی اس گل تے بھی سوچیا کہ قل اعوذ برب الفلق تو اس واسطے تا پڑھیا بھی نعمتاں واپس لاؤٹ آن۔ تو فرما دینے جیڑا انہاں تیرے اتے خود آپ جادو کیتا ہے، کدی ان دے واسطے بھی قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھیا ہی ہے کہ تیری ساری زندگی انہاں دے حصول واسطے ضائع ہو گئی تے تینوں کدی خیال نہ آیا کہ اللہ دی ذات پاک نے مینوں کس واسطے پیدا فرمایا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو غفلت دی زندگی بسر کیتی، محبت اور الفت تو بغیر زندگی بسر کیتی، اور اپنا قیمتی وقت فانی چیزاں دے حصول واسطے صرف کیتا۔ تو فرما دینے کہ کدو ٹائم ملے گا جدو تو ان واسطے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے گا کہ یا اللہ پاک جنیاں فانی چیزاں نے میرے اتے جادو کر کے تیرے تو دور کر دیتا ہے، یہ کدو مینوں نصیب ہوئے گا کہ چڑیاں جان تے میرا تیرے نال پیار واد جاوے گا۔ سمجھی جے گل کے نہیں؟ تو رومی فرمانے نے اہل دنیا جملہ زندہ نہیں آتے کہ جڑے عالم کثرت تسی رہندے جے جنہاں دی زندگی دا منشور صرف جسم تک محدود ہے، فرما دینے سارے قیدی ہیں اور مرد زندانی دیگر را انتظار مرگ دارے فانی اند۔ فرما دینے کوئی تے کردے کی پہنے کہ موت دا انتظار پہ کرتے ہیں، موت دا تے نالے موت دا انتظار کرتے ہیں تے جے کوئی موت دا نہ لوے تو ڈر دے بھی بڑا نے آندے نے یہ گل نہ کر کوئی اور گل کر۔ کی کر؟ حسین بخش صاحب دی ایک گل تانوں میں چھوٹی جی سنانا۔ ایک مائی انہاں دے کول جاوے تو انہاں بیٹا بڑا بیمار، وہ بار بار جناب جو کول جاوے جی دعا منگو دعا منگو۔ خیر آپ نے ایک دن ہو گئی تو نہ فرمایا مائی تیرے بیٹے دا کی حال ہے؟ انہیں آکھیا حضور بچ گیا پر مردہ مردہ بچیا ہے، مردہ مردہ جنہوں آپا نے تگڑا تو ہو گیا پر مسیں ہو جایا ہے۔
انہیں آخیا جی بچتا گیا پر مردہ مردہ بچیا. انہیں فرمایا اماں وہ مردہ مردہ نہیں بچیا, انہیں بچ کے مرنا ہے مرنا ہے. سمجھ آئے؟ ایک گل دل وچ رکھن والی ہے. تو مولانا روح فرما دے نے کہ کردے کی پے نے کہ دار فانی دے وچ ہے رہن والی اتنے شے نہیں نہ وقت ہے, اور وہ موت کا انتظار پہ کرتے ہیں. تے پتہ ہے بھی مرنا ہے, تے یہ بھی پتہ ہے بھی مرن تو بعد کسی چیز کے متعلق پوچھا بھی جانا ہے. وہ موت تو ڈرتے ہیں, تے اگلا سوال جواب ہے اندر تو نہیں کرتے. جہاں ہن خریدن والی چیز ہے وہ نہیں خریدتے, اور جیڑی خریدی گئی ان کی اتنے قیمت. سمجھے بات جی؟ جز مگر نادر جگہ جز مگر نادر یکے فردانیے تن بزندہ جان کیوانیے. جناب فرماندے نے جز مگر نادر یکے فردانی ہے, سوا کسے نادر یکتا تو تن بزندہ جانے او کہوانی ہے کہ جس دا جسم تا قید خانے دے وچ ہوئے اور اس دی روح جڑی ہے وہ عالم بالا دی طرف پرواز کرتی ہوئے. والا روح فرما دے نے کہ تو ہے فرشی لیکن سفر تیرا عرشی ہے. سفر تیرا کی ہے؟ عرشی ہے زمین تے بیٹھا ہے, لیکن تیری پرواز کی ہے وہ پرواز تیری کی ہے وہ عالم بالا دی طرف ہے. تو فرمایا جز کسے نادر یکتا کہ جڑا نادر اور یکتا ہے نا بے مثل ہے نا, تن بزندہ جانے او کہوانی ہے کہ جس دا جسم تک خین خانے دے وچ ہے لیکن روح اس دی عالم بالا دی طرف زول دی طرف جاندی پئی ہے. دیکھو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت قید خانے دے وچ گئے تو اتھے جا کے آپ نے کوئی شکوہ شکایت کیتا, کوئی پچھلی گل چھیڑ بیٹھے, کوئی پڑھاواں دے سلوک دی گل کر بیٹھے, کوئی محل دی زندگی نو کہ میں اتھے اس طرح اپنے آپ نو بچا کے لے آیا ہاں یہ کر بیٹھے نہ. قرآن پاک اللہ پاک نے بیان فرمایا. آپ یہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا یا صاحب عزیز سجنے ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار, کہ اے قید خانے دے میرے دوستو. کی فرمایا؟ یا صاحب یہ سجنے ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. ایک کوئی گل آپ نے فرمایا کہ میرے قید خانے دیو ساتھیو یہ دسو کہ بہت سارے جدا جدا رب بہتر نے یا ایکو اللہ سب تو غالب جڑا وہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ بہت خدا چنگے نے کہ ایکو رب چنگا ہے. کہ یہ ایکو ہن تسی خود خیال کرو کہ محل دی زندگی, عیش و عشرت دی زندگی اور ہر خواہش نفسانی دے اتھا پورے ہون دا سامان آپ نے اتھے کھڑے ہو کے کی کیتا کہ قید خانہ بہتر. اور قید خانے دے وچ آ کے کی فرمایا کہ اے قید خانے دے میرے دو رفیقو یہ دسو کہ بڑے جدا جدا رب بہتر نے بہتے یا ایک جڑا سب دے اتے غالب ہے ایکو بہتر ہے؟ یہ بات شروع ہویا اس دے وچ. کس دے وچ؟ قید خانے دے. تو پھر یہ کہ حالت کی ہوئی
کہ جس قیدی نو رہائی ملے وہ آکھے باہر نالوں یہ شے چنگی ہے، یوسف نو چھڈ کے باہر دی زندگی چنگی نہیں، کندی زندگی چنگی ہے؟ یوسف صدیق دی زندگی دے نال زندگی گزارنے کی ہے وہ بہتر ہے، کی ہے بہتر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ قید جنہوں سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے خود قبول فرمایا، پھر اتھے اللہ دی ذات پاک نے آپ دے نال جڑا تعلق ہے اس نو مولانا روم بیان کرنے لگے نے، فرمانے لیک یوسف را بخود مشغول لیک یوسف مشغول کرتے تان آیت دل شدا جناب فرما دینے کہ جس وقت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام قید خانے دے وچ تشریف لے گئے تو لیک یوسف را بخود مشغول کر دو کہ اللہ دی ذات پاک نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو اپنے نال مشغول کر لیا۔ کی کیتا؟ اپنے نال مشغول کر لیا۔ تانے آئے درد لجزا حبس درد کہ رومی فرمانے نے کیوں مشغول کیتا؟ تاکہ اس قید دے وچ انہاں دے دل دے اتے کوئی کسی قسم دی درد نہ آوے، تکلیف نہ آوے۔ ایک کیفیت ہے جس دا ذکر کیتا جاندہ ہے تو ہر آدمی اس نو سمجھن دی قوت نہیں رکھتا۔ رومی فرمانے نے آنچنا انسی مستداد حق کہ نہ زندہ ماند پیشک نہ گسک، اللہ دی ذات پاک نے آپ نو او محبت اور او انسیت اور مستی عطا کیتی اس قید خانے دے وچ کہ نہ اتھے سامنے قید خانہ رہا تے نہ ان دی تاریکی رہی، نہ کوئی تکلیف رہی۔ اچھا، اس گل نو بیان کر کے تو عارف روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے توحید دے بھی خطیب نے مقام رسالت بھی بیان فرما دیں، تو اس دے اتے جناب دلیل سمجھان واسطے دیندے نے کہ تاکہ تینوں اللہ دی ذات پاک دی ربوبیت دے اتے اور اس دی قدرت دے اتے یقین کامل آ جاوے کہ قید خانے دے وچ بھی بندہ پرسکون ہو سکتا ہے۔ مولانا روح فرما دینے کہ قید خانہ تو مڑ قید خانہ ہے، کمرے نے، مکان نے، بندے نے، میں تینوں کہ ایسی جگہ دسنا کہ جتھے اس تو طریق ہور جگہ ہے ہی کوئی نہ، تو اتھے سارا کارخانہ قید قدرت دا چلدا پیا ہے اور اتھے محبت بھی ہے، انسیت بھی ہے اور پروان بھی چڑھتا پیا ہے۔ جی جناب فرما دیں میں تینوں مڈ تے لے چلنا وا تاکہ تینوں یقین کامل ہو جائے کہ اللہ دی قدرت کاملہ اور اللہ دی ذات پاک دی کی قدرت دے وچ سب کچھ موجود ہے۔ پہ نیس زندانی واحد از رحم ناخوش و تاریک و پرخون و غم جناب فرما دے نے نیس زندانی واہشتہ رز رحم، فرما دے نے کہ تو اپنی تخلیق اتے خود غور کر کہ اللہ دی ذات پاک نے رحم مادر دے اندر تیری تخلیق فرمائی ہے،
اور تیرے تخلیق دے مراحل نو ذکر کیتا ہے۔ اے دیکھو قرآن پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ثم جعلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، کہ اسا رکھیا اس جوہر حیات نو ایک محفوظ مقام دے اتے۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر بنا دیتا اسی اس جوہر حیات نو خون دا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس لوتھڑے نو گوشت دی بوٹی بنا دیتا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اسا پیدا کر دیتیاں اس بوٹی دے وچ ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر اسا اس ہڈیاں نو گوشت دے نال لباس پہنا دیتا، ہڈیاں دے اتے گوشت نو چڑھا دیتا۔ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر اسی اس دے وچ روح پھونک کے تے اس نو دوسری مخلوق بنا دیتا۔ اللہ پاک نے تمام مراحل دا ذکر کر کے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا برکت ہے اللہ جڑا سب تو بہتر بنان والا ہے، احسن الخالقین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب تو اس واسطے اہل اللہ اس نو آخدے نے نا، فرماندے نے کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے، انسان دی کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ آہستہ سے کہا پیر طریقت نے میرے کان میں، محمد کی الفت بڑی چیز ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مولانا روم فرما دینے نیس زندانی واحد رز رحم، کہ اللہ دی ذات پاک نے رحم مادر دے وچ بچے دی تخلیق کیتی ہے، اور اس تو سوڑی جگہ نہ خوش ہنیرے والی اور نہ موافق ہوتے اور کوئی جگہ نہیں، خون ہوتے، بول براز ہوتے، ہر شے ہوتے۔ فرما دینے پھر وہ بچہ کیویں بندا ہے، چوں کشادت حق دریچہ سوئے خیش، جدوں اللہ دی ذات پاک اخیرے میں مادر دی چو ایک روشندان اپنی طرف خیر عالم اپنی طرف کھولدا ہے، در رہے مردم فضائے تنگ تبیش۔ فرما دینے کہ وہ بچہ بدل لگ پیندا ہے۔ کی بدل لگ پیندا ہے؟ قائد خانہ تو بڑی وڈی ساری ہے۔ فرما دینے کہ تخلیق بچے دے اتے تو غور کر تے تینوں پتہ لگے گا کہ اللہ دی ذات پاک دی قدرت کاملہ کی ہے، اور کیویں کر کے اس شے نو ہر شے اتھے پہنچاندا ہے۔ آکسیجن بھی اتھے موجود ہے، اتھے ہر شے انہوں پہنچ دی پئی ہے، خوراک پہنچ دی پئی ہے، ہر شے اتھے اس دی موجود ہے۔ تو فرما دینے کہ قید خانے دے چ مشغول کرنا ہے نا، اے ویکھ کے تیری تخلیق کتنی مشکل سی، وہ آسان ہو کر دیتی، وہ کی کر دیتی ہے۔ شعر اگے پڑھن والے نے وقت زیادہ ہو گیا ہے جمعہ دا، انشاءاللہ عزیز کس دن تک وہی منظور ہے اللہ نو تو پھر پڑھیں گے گا۔ دیکھ لو اگا بڑے خوبصورت ہے، اگا نتیجہ آگا نکلنا ہے اس طرح۔ دعا کرو جی۔